السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کی رفتار ایک بار پھر تیز ہوتی جا رہی ہے۔ کووڈ-19 کی لپیٹ میں آ کر ملک میں اب تک 1,32,726 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان میں اب کورونا کے کل ایکٹیو معاملوں کی تعداد 4,40,000 سے کم ہے۔ وہیں ملک کی دارالحکومت دہلی میں کورونا مریضوں کا گراف بڑھنے کے ساتھ ساتھ مرنے والوں کی تعداد بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ کورونا کیسز پر قابو پانے کے لیے مدھیہ پردیش، گجرات، مہاراشٹر، راجستھان سمیت کئی ریاستوں کے ضلعوں میں نائٹ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ وہیں دہلی اور گجرات میں ماسک نہیں پہننے پر جرمانہ بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ ملک میں اب کورونا کے کل 4,39,747 ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے مزاحیہ اداکارہ بھارتی سنگھ کو فلمی صنعت میں منشیات کے استعمال کے معاملے میں نیز اس کی رہائش گاہ سے چھاپے کے دوران گانجا برآمد ہونے کے بعد گرفتار کر لیا ہے۔ آج صبح NCB کے اعلیٰ افسران کی سربراہی میں ایک دستے نے ٹی وی ریالٹی شو کی مشہور اداکارہ بھارتی سنگھ اور ان کے شوہر ہرش کی علیحدہ رہائش گاہوں واقع لوکھنڈ والا کمپلیکس اور درسوا پر چھاپا مارا تھا، جس کے دوران بھارتی سنگھ کی رہائش گاہ سے NCB نے 86 گرام گانجا برآمد کیا، جو کہ ایک تجارتی مقدار ہے۔ بھارتی سنگھ نے اعتراف جرم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خود بھی منشیات کی عادی ہے۔ اس کے شوہر سے تفتیش کے دوران انہوں نے بھی اقبال جرم کیا ہے۔ انہوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ دہلی کی ایک عدالت نے فروری کے فرقہ وارانہ تشدد سے متعلق ایک کیس میں اسٹوڈنٹ لیڈر گلفشاں فاطمہ کو ضمانت دے دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج امیتابھ راوت نے گلفشاں فاطمہ کو 30,000 روپے کے شخصی مچلقہ اور اتنی رقم کی ضمانت پر راحت دی ہے۔ اس معاملے کا تعلق جعفر آباد علاقے میں فساد سے ہے، جس میں امن نامی ایک شخص کی گولی لگنے سے موت ہو گئی تھی۔ عدالت نے مساوات کی بنیاد پر انہیں ضمانت دی کیونکہ شریک ملزمین JNU طالبات اور پنجرہ توڑ کی ارکان دیوانکا کلیتا اور نتاشا نروال کو بھی راحت دی جا چکی ہے۔ گلفشاں فاطمہ 3 جون سے تحویل میں تھی۔ کشمیر کے گپکار اتحاد میں شامل جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ ان کو مقامی انتخابات میں مہم چلانے سے روکا جا رہا ہے۔ سابق چیف منسٹر اور گپکار اتحاد کے صدر فاروق عبداللہ نے اتحاد کے امیدواروں کے ساتھ رواں سلوک پر تنقید کی اور کہا کہ مرکزی زیر انتظام علاقے میں جمہوریت کو کچلنے کے لیے سیکورٹی کو بہانہ بنا کر استعمال کیا جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ہفتے کو پروٹوکول توڑتے ہوئے اپنی گاڑی سے باہر نکل کر سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ وہ ایئرپورٹ کے باہر مصروف GST روڈ پر پیدل چلے اور اپنے حامیوں کے جوش و خروش کا جواب دیا۔ وہ 2 روزہ دورے پر چنئی پہنچے۔ امت شاہ نے میٹروپولیٹن شہر کا اس کی محبت کے لیے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ تمل ناڈو آ کر انہیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ بعد میں امت شاہ نے حکومت تمل ناڈو کے ایک پروگرام میں شرکت کی اور 66,000 کروڑ روپے کے پروجیکٹس کے لیے سنگ بنیاد رکھا۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ نے ریاست بہار میں لو جہاد کے خلاف قانون نافذ کرنے کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی شروعات ہوگی کہ اگر حکومت بہار لو جہاد کے خلاف قانون متعارف کرائے۔ انہوں نے کہا کہ میں چیف منسٹر نتیش کمار سے اس سلسلے میں اقدامات کی اپیل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لو جہاد کے فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر یہ قانون بہار میں نافذ کیا جائے تو اس سے سماجی یکجہتی میں مدد ملے گی۔ لو جہاد نہ صرف ہندو طبقے کو متاثر کر رہا ہے بلکہ اس سے ہمارے ملک کا اقلیتی طبقہ بھی متاثر ہے۔ کیرالہ میں بڑی تعداد میں عیسائی ہیں اور اس قانون پر وہ تشویش میں مبتلا ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے وزیر ماحولیات آدتیہ ٹھاکرے نے کہا کہ ان کی پارٹی شیو سینا صرف انتخابات کے دوران ہی سیاست میں مشغول رہی ہے اور انتخابات کے بعد کام میں مصروف رہتی ہے، جبکہ دیگر جماعتیں ہر وقت سیاست کرتی رہتی ہے۔ انہیں ایسا کرنے دیجیے۔ مہاراشٹر کے وزیر ٹیکسٹائلز اسلم شیخ نے کہا کہ ریاست میں لو جہاد پر کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو حکومتیں اپنی ناکامیوں کو چھپانا چاہتی ہیں وہ ایسے قوانین لا رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسلم شیخ نے کہا کہ مہاراشٹر حکومت اپنا کام مؤثر طریقے سے کر رہی ہے اور اسے دوسری ریاستوں کی طرح قوانین لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثنا خان، جنہوں نے حال ہی میں فلمی دنیا کو خیرآباد کرنے کا اعلان کیا تھا، گجرات میں مقیم عالم مفتی انس کے ساتھ شادی کر لی۔ کم مہمانوں کے ساتھ سیدھے سادے طریقے پر منعقدہ ان کی شادی کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے، جس میں دلہا اور دلہن کو سفید لباس میں ملبوس دیکھا گیا۔ سابقہ اداکارہ زائرہ وسیم نے اپنے مداحوں سے گزارش کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کی تمام تصاویر ہٹا دیں اور انہیں شیئر نہ کریں کیونکہ وہ اپنی زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کر رہی ہے۔ قومی ایوارڈ یافتہ اداکارہ جنہوں نے 2019 میں بالی ووڈ کو چھوڑ دیا، آج انسٹاگرام پر یہ اپیل کی۔ انہوں نے لکھا کہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری تصاویر اپنے اکاؤنٹ سے ہٹا دیں اور دیگر فین پیجز سے بھی تصاویر کو حذف کر دیں۔ بہار اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد BJP صدر JP نڈا نے ملک بھر میں BJP کو تنظیمی اعتبار سے مستحکم کرنے کے لیے 100 روزہ قومی سطح پر دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ JP نڈا ریاستی قیادت کے لیے عزائم اور مقاصد کا تعین کرتے ہوئے حکمت عملی بنائیں گے۔
شمال مشرقی ریاستوں پر فی الحال ان کی توجہ مرکوز ہے، جہاں آئندہ سال اسمبلی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آسام کا دورہ کریں گے۔ دوسرے مرحلے پر میزورم روانہ ہوں گے، جہاں بلدیات کے انتخابات منعقد ہونے والے ہیں۔ یہ ریاست بی جے پی کی ترقی کے لیے اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ آسام میں آئندہ سال اسمبلی انتخابات منعقد ہونے والے ہیں۔ بی جے پی کو یقین ہے کہ اس ریاست میں اس کی حریف کانگریس کے مقابلے میں پارٹی کو استحکام حاصل ہے۔ مقامی باشندے شہریت ترمیمی قانون پر بہت فکر مند ہیں۔ پارٹی نے سی اے اے کو مرکزی موضوع بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے اندور میں 300 سے زیادہ لوگوں سے ماسک نہیں پہننے پر جرمانہ وصول کیا گیا ہے۔ نگر نگم کمشنر پال نے بتایا کہ ضلع میں کورونا کی تیسری لہر کی دستک کے پیش نظر انفیکشن سے بچاؤ کی ہدایت کی سختی سے پیروی کرنا شروع کیا گیا ہے۔ اس لیے گزشتہ روز نگر نگم کے حدود کے سبھی زونز دفاتر نے زبردست مہم شروع کی اور جو لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں ان پر جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسدالدین اویسی نے ایک بار پھر راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ پر حملہ کیا ہے۔ اویسی نے کہا ہے کہ سنگھ نہیں چاہتا ہے کہ مسلمان ملک کی سیاست میں داخل ہوں اور پارلیمنٹ یا قانون ساز اسمبلیوں میں بیٹھیں۔ ایک ٹویٹ میں بی جے پی کا نشانہ بناتے ہوئے اویسی نے کہا ہے کہ بی جے پی کی حکومتیں غریبوں اور مسلمانوں کے خلاف یو اے پی اے قانون کو نافذ کر قید میں رکھنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہندوتوا اس جھوٹ پر مبنی ہے کہ صرف ایک طبقے کو تمام سیاسی طاقت ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو سیاست میں حصہ لینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان سید شاہ نواز حسین نے کہا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کو بھارت سے اچھا ملک اور ہندو سے اچھا دوست کہیں نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں فرانس، اسرائیل اور یورپ میں مسلمانوں کی آزادی خطرے میں ہے، وہیں ہندوستان میں کسی کی بھی مذہبی آزادی خطرے میں نہیں ہے۔ شاہ نواز حسین نے ہفتے کو بوناگام میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات کے سلسلے میں منعقدہ بی جے پی کے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ ان کا کہنا تھا، دنیا میں انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی مسلم آبادی پاکستان یا بنگلہ دیش میں نہیں بلکہ ہندوستان میں رہتی ہے۔ ہندوستانی مسلمان شاہ نواز حسین آج آپ سے کہنے آیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہندوستان سے اچھا ملک اور ہندوؤں سے اچھا دوست کہیں نہیں ملے گا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے G20 قائدین کی چوٹی کانفرنس کے موقع پر اپنے افتتاحی ریمارکس میں کہا ہے کہ انہیں کووڈ-19 وبا کی روک تھام کے لیے ایک سستی اور قابل رسائی ویکسین اور دیگر آلات کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتوں کے قائدین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ سلمان نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے ایک ویکسین تیار کی جائے گی اور اس کا علاج دریافت کیا جائے گا۔ عراق سے امریکی سپاہیوں کا ایک گروپ اپنے وطن واپس ہو گیا۔ عراقی افواج کے ایک ترجمان نے یہ اعلان کیا۔ میجر جنرل تحسین نے ایک بیان میں کہا کہ آج امریکی سپاہیوں نے دستبرداری کا آغاز کیا اور یہ تعداد 500 ہے۔ اس سلسلے میں حال ہی میں بغداد اور واشنگٹن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں جو سپاہی باقی رہ گئے ہیں وہ لڑاکا یونٹ سے تعلق نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ مزید امریکی سپاہیوں کی واپسی بہت جلد ہوگی۔ مشیگن کے انتخابی ادارے نے سفارش کی ہے کہ آئندہ ہفتے 3 نومبر کے انتخابات کے سلسلے میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے۔ اس فیصلے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جو بائیڈن کی کامیابی مضبوط ہو گئی، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اس سے امریکہ میں جاری تعطل ختم ہوگا۔ اس سے قبل ٹرمپ نے ریپبلکن کے ریاست قانون سازوں کو وائٹ ہاؤس میں طلب کیا اور 1,54,000 ووٹوں سے بائیڈن کی کامیابی کو مسترد کرنے کے لیے تائید طلب کرنے کی کوشش کی، لیکن چند گھنٹوں بعد ریپبلکن عہدیداروں نے ٹرمپ کے نقطہ نظر سے اختلاف کیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور سعودی حکمراں شاہ سلمان نے تعلقات میں بہتری پر اتفاق کیا ہے۔ استنبول میں قائم سعودی سفارت خانے میں جمال خشوگی کے قتل کے بعد یہ ایسا اولین رابطہ تھا۔ ترک صدارتی دفتر کی طرف سے ہفتے کی درمیانی شب بتایا گیا کہ ایردوان اور سعودی بادشاہ شاہ سلمان نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران باہمی تعلقات کے علاوہ G20 سربراہی اجلاس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ بیان کے مطابق صدر ایردوان اور شاہ سلمان نے بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے پر اتفاق کیا تاکہ باہمی تعلقات میں بہتری لائی جا سکے اور مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ شہر حیدرآباد میں انتخابی سرگرمیوں کے عروج پر پہنچنے کے ساتھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ بی جے پی ہر دن ایک نئے مخالف مسلم نعرے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور اپنے سوائے تمام جماعتوں بالخصوص TRS کو بھی مخالف ہندو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی کی ان سازشوں کا منہ توڑ جواب دینے TRS کے تریمورتی میدان میں اتر گئے ہیں۔ KTR کے علاوہ اب کویتا اور ہریش راؤ نے بھی مورچہ سنبھال لیا ہے، کیونکہ بلدی انتخابات میں TRS کا راست مقابلہ بی جے پی سے ہے اور TRS نئے عزائم کے ساتھ نئے شہر کے علاوہ پرانے شہر میں بھی سرگرم ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی اکثریتی رائے دہندوں کو ورغلا نے روہنگیائی مسلمانوں کے علاوہ NRC اور CA کا نعرہ بلند کیا ہے، جبکہ یہی رائے دہندوں سے کہا گیا تھا کہ NRC اور CA کے بعد جن مسلمانوں کو ملک سے بھگایا جائے گا ان کی جائیدادیں، گھر اور زمین بے گھر ہندوؤں میں تقسیم کی جائے گی اور حیدرآباد میں مسلمان ایک اچھی حالت میں ہیں۔ ساتھ ہی CA NRC کی مخالفت کرنے والے کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف بھی زہر افشانی کی جا رہی ہے۔
تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے کہا کہ GHMC میں کامیابی کے بعد بی جے پی حیدرآباد میں مقیم 40,000 روہنگیا مسلمانوں کو نکال باہر کرے گی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش سے آنے والوں کی حیدرآباد میں حفاظت کا چیف منسٹر KCR پر الزام عائد کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے بنڈی سنجے نے الزام عائد کیا کہ حکومت کی جانب سے پرانے شہر کے عوام سے برقی بلز وصول نہیں کیے جا رہے ہیں۔ جس دن پرانے شہر سے برقی بلز وصول کیے جائیں گے، تلنگانہ حکومت کو مرکز سے فنڈز آنا شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے بی جے پی کی تائید کرنے والے نوجوانوں کو ہراساں و پریشان کرنے کا حکومت پر الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ TRS بی جے پی کو کنٹرول نہیں کر سکتی، مگر عوام بی جے پی کے کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ کیا۔ TRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ و ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے سب کے حیدرآباد کو چند لوگوں کے حیدرآباد میں تبدیل کرنے کی سازش کرنے والوں کو ووٹ کی طاقت سے شکست دینے کی عوام سے اپیل کی۔ اسمبلی حلقہ کوکٹ پلی کے اللہ پور ڈویژن میں پارٹی امیدوار سبیہ غوث کی انتخابی مہم کے سلسلے میں روڈ شو سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ KTR نے کہا کہ گزشتہ 6 سال کے دوران امن و امان برقرار ہے، کرفیو اور فسادات کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ملک کے دوسرے شہروں کی بنسبت حیدرآباد کی ترقی مثالی ہے۔ سارے ملک کی نظر حیدرآباد پر ٹکی ہوئی ہے۔ عوام فیصلہ کر لیں کہ انہیں امن چاہیے یا تشدد، محبت کون پھیلا رہے ہیں اور نفرت کون پھیلا رہے ہیں۔ عوام اچھی طرح سے واقف ہیں۔ سیلاب کے متاثرین میں حکومت 10,000 روپے تقسیم کر رہی تھی، جس کو BJP نے رکوا دیا۔ اب BJP عوام کی ناراضگی اور برہمی کو دیکھتے ہوئے متاثرین میں 25,000 روپے امداد دینے کا وعدہ کر رہی ہے۔ کیا اس وعدے پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ لوک سبھا حیدرآباد کے تحت 43 بلدی حلقوں میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران عوامی مسائل کی یکسوئی اور ترقیاتی کاموں میں ناکامی کے سبب مقامی جماعت مجلس کو بلدی انتخابات میں اپنے 10 سے زائد موجود کارپوریٹرز کو تبدیل کرنا پڑا۔ پرانے شہر کے بیشتر علاقوں میں عوام کارپوریٹرز کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی قیادت کو بارہا کی گئی نمائندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے نتیجے میں عوام نے انتخابات میں کارپوریٹر کے خلاف ووٹ دینے کا من بنا لیا تھا۔ مسائل کی یکسوئی کے علاوہ تعمیرات کی صورت میں کارپوریٹر اور ان کے حامیوں کی جانب سے ہراسانی کے بڑھتے واقعات نے مقامی جماعت کے امیج کو متاثر کر دیا تھا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے امیدواروں کی فہرست کی تیاری کے موقع پر پارٹی نے عوامی ناراضگی سے بچنے کے لیے 10 سے زائد موجود کارپوریٹرز کو ٹکٹ سے محروم کر دیا یا پھر انہیں حلقہ تبدیل کرتے ہوئے دوسرے مقام سے امیدوار بنایا گیا۔ کانگریس لیڈر و سابق کارپوریٹر رین بازار خواجہ بلال نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر لی۔ بلال نے اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کی۔ سابق انتخابات میں خواجہ بلال مجلس سے ناراض ہو کر کانگریس میں شامل ہو گئے تھے۔ قبل ازیں محمد غوث نے کانگریس چھوڑ کر دوبارہ مجلس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ ان کے بعد خواجہ بلال کی مجلس میں دوبارہ شمولیت سے کانگریس کے خیمے میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پرانے شہر کے مختلف ڈویژنز میں کانگریس کے امیدوار یا تو دستبردار ہو رہے ہیں یا انتخابی میدان چھوڑ کر خاموش بیٹھ رہے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے اپنے حلقے چنران گٹے میں بلدی امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے بلدی حلقہ جنگم میٹ میں پیدل دورہ کرتے ہوئے رائے دہندوں اور مجلس کے سرگرم کارکنوں سے ملاقاتیں کی۔ قائد مجلس نے قادری چمن درگاہ میں حاضری بھی دی۔ انہوں نے جنگم میٹ چھاونی غازی ملت کالونی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر مجلس کے امیدوار بلدی حلقے جنگم میٹ عبد الرحمان کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ قائد مجلس کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔